نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے معاملے میں سب سے ہائی فائی درجے پر قائم تھے، سب سے بہتر تھے، سب سے افضل تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شخص احسان کرتا یا کوئی ہدیہ یا گفٹ دیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ چکاتے، دینے کی کوشش کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بدلہ چکاتے، دیتے ویسے ہی جیسا کہ آپ کو ملا ہوتا یا کوئی دیا ہوتا یا اس سے بہتر۔ قرآن کریم کے اندر سلام کے بارے میں سنے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سلام کے بارے میں کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو ویسے ہی جواب دو یا بہتر طریقہ سے جواب دو، بہتر سے بہتر جواب دو، نہیں تو کم سے کم جیسے سلام کیا گیا ہے ویسے جواب دو آپ، یہ چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بدلہ چکاتے یا اسے بہتر انداز میں چکانے کی کوشش کرتے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے نام پر پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، امن دو۔ من استعاذ باللہ فاعوذہ، کہ کوئی آدمی مان لے کہ امن مانگ رہا ہے، سکون مانگ رہا ہے، چھپنے کے لیے جگہ مانگ رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے اللہ کے نام پر، تو اسے پناہ دو۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نام پر تم سے مانگتا ہے تو اسے دو۔ کوئی بھی مانگنے والا ہے اللہ کا واسطہ دے کر کے مانگتا ہے، کس کا واسطہ؟ اللہ کا واسطہ، یعنی اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں، مجھے دیں، تو اللہ کا واسطہ دے کر کے اگر مانگتا ہے تو اسے دو۔ اور اگر کوئی تمہیں دعوت دیتا ہے، جیسے ولیمہ کی دعوت ہے یا کوئی اور جو دعوت ہے، دعوت دیتا ہے تو اسے قبول کرو، فاجیبوا۔ اسی حدیث کے اندر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے یا احسان کرتا ہے، من صنع الیکم معروفا یعنی کوئی بہتری کا معاملہ کرتا ہے، فکافئوہ تو اس کا بدلہ چکاؤ، بدلہ دو، کیا کرو؟ بدلہ دو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اس کا بدلہ چکا سکو تو کیا کرو؟ اس کے لیے دعا کرو۔ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكَ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یہاں تک کہ تمہیں ایسا احساس ہو جائے یا ایسا لگنے لگے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، نسائی کے اندر بھی ہے کہ مان لے کوئی آدمی کسی کو کچھ دیتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور نیکی بات سے بھی ہو سکتی ہے یا عمل سے بھی، نیکی یعنی قولی طور پر ہو چاہے فعلی طور پر ہو۔ مان لے کوئی آپ کی مدد کر دیتا ہے یا آپ کو کوئی ایسی بات بتلا دیتا ہے جو کہ بہتر بات ہے، اچھی بات ہے، تو آپ اس کا بدلہ چکائے۔ آپ کیا کریں؟ بدلہ چکائے۔ بدلہ چکانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، مان لے کسی نے آپ کو دیا، آپ کی ہیلپ کیا، پریشانی میں تھے، آپ کی کسی نے مدد کی۔ اور کل ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک واقعہ سنایا تھا، یاد ہے نا؟ کل نہیں یاد ہے؟ مکے والا مصری والا جو فوت ہو گیا تھا، ایک فوجی کا واقعہ نہیں سنایا تھا؟ سنایا تھا۔ تو مان لے کہ ایک آدمی کے پاس نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے اندر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس بدلہ چکانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کیا کرو؟ کم سے کم دعا دو، اور دعا اتنی دعا کرو کہ ایسا لگے کہ آپ نے ان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اچھا، ترمذی کے اندر جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صنع معروف، من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء۔ کل اس کے بارے میں بتایا تھا نا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی آدمی اچھا معاملہ کرتا ہے
یا کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو وہ اگر احسان کرنے والے کو یہ اس طرح سے دعا دیتا ہے کہ اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقد ابلغ فی الثناء، اس نے تعریف میں یا شکریہ میں مبالغہ کیا، یعنی بہت بڑی دعا دی اس نے۔ اور اس حدیث کے حوالے سے شرح حدیث نے لکھا ہے کہ مان لے ایک آدمی جب جزاک اللہ خیرن کہتا ہے، گویا کہ اپنے اندر تقصیر اور کمی کو وہ پاتا ہے، چونکہ اس کا بدلہ نہیں چکا پائے گا وہ، تو اس کو اللہ کے حوالے سپرد کرتا ہے، یعنی جزاک اللہ خیرن کہتا ہے، گویا کہ اللہ کے حوالے سپرد کرتا ہے تو اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دے گا۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ اگر کوئی بھی آدمی مان لے کہ کوئی اچھے راستے کی رہنمائی کر دیتا ہے، کوئی اچھی بات بتا دیتا ہے، جو بھی معاملہ جیسے فعلی طور پر یعنی بات عمل کے طور پر ہو چاہے بات کے طور پر ہو، جس بھی ناحیے سے اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو آپ ان کا بدلہ چکائیں، اگر بدلہ چکانے کے لیے نہیں تو کم سے کم آپ دعا کریں، یا آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو آپ جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بدلہ چکانے میں سے آتا ہے، تو دیکھیں اسلام کس طرح سے ہمیں اس پر ابھارتا ہے اور ابھارا ہے نیکی کرنے کے سلسلے میں۔